حدیث الافک، افک کہتے ہیں عربی میں الٹا کر دینے کو، تہمت لگانے کو، الزام لگانے کو، کوئی بات کچھ ہو اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا جائے، اسے افک کہتے ہیں۔ حدیث افک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ حدیث مشکات میں موجود نہیں ہے چونکہ ایک پرٹیکولرلی ایک ڈیٹیلڈ حدیث تھی، اس لیے امام ولی الدین تبریزی نے مشکات میں اس کو نہیں لیا، نہ امام بغوی نے۔ بہرحال صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب المغازی چیپٹر میں 4141 نمبر حدیث ہے، 4141 نمبر بھی یاد رکھنا آسان ہے۔ اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7020 نمبر حدیث ہے، حدیث الافک۔ اب یہ حدیث اتنی انٹرسٹنگ ہے اور ہم عائشہ خود راویہ ہیں اس کی کہ اس کو ورڈ بائی ورڈ سنیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بھی فیل ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں اپنا بے لاگ جو ہے وہ تبصرہ اور کمنٹری بھی کروں گا، اس سے آپ مزید انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے اور عقائد کے موتی بھی سمیٹیں گے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کے عقائد کیا تھے۔ چنانچہ سیدنا محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی المتوفى 124 ہجری، یہ تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ ان کی داڑھی نہیں تھی، چند بال ہی تھی۔ حدیث میں ان سے بڑا عالم ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے، اور بخاری اور مسلم میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری تابعی المتوفى 124 ہجری سے روایت ہیں الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے 4 بڑے تابعین نے، یعنی تابعی ہیں اور اپنے سے بڑے تابعین نے، جن میں نمبر 1 عروہ بن زبیر جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، حضرت ابو بکر کے نواسے، حضرت زبیر اشرم مبشرہ کے بیٹے اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی۔ نمبر 2 سعید بن مسیب، نمبر 3 علقمہ بن وقاص، اور نمبر 4 عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام۔ ان چاروں نے سیدہ عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس تہمت کا واقعہ بیان کیا، اور ان چاروں سے اما عائشہ نے بیان کیا تھا۔ اما عائشہ پردے میں جو ہے وہ اصحاب کو اور تابعین کو درس دیا کرتی تھی، ہے تو ماں ہے لیکن پردے والا معاملہ تھا۔ اور ان چاروں میں سے ہر ایک نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا روایت کیا، اور بعض کو بعض سے زیادہ یہ حدیث یاد تھی اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے۔ میں نے ہر ایک کی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی، یعنی ابن شہاب زہری کہتے ہیں، اور ابن شہاب زہری ایسا مظلوم آدمی ہے کہ جس کو سنی کہتے ہیں شیعہ، کیونکہ سیدنا علی کی شان میں حدیثیں بخاری مسلم سے اس کی، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں ناسبی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی شان میں بھی جو حدیثیں بخاری مسلم میں وہ بھی ابن شہاب زہری سے۔ اسی لیے شیخ زبیر علی رحمہ اللہ نے اس کے دفاع کے اوپر پورا مضمون لکھا ہے کہ ابن شہاب زہری جو ہے وہ الحمدللہ سنی تھا الحمدللہ۔ تو یہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے ان چاروں سے وہ روایت سنی، میں نے ہر ایک کی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی تھی یاد رکھی۔ چنانچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں خود سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے درمیان قرہ اندازی فرمایا کرتے تھے، پیلٹنگ کرتے تھے، جس کا نام نکل آئے اس کو لے کے۔ یہ تو ہم یہ جو اسی اعتبار سے جو یہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے اس میں بیلٹنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا ایک بندہ کمیٹی اٹھا لیتا ہے اتنے میں، وہ تو سود ہے، ویسے کمیٹی اتنی رقم میں لیجیے وہ تو ٹھیک ہے، اور یہ سنت ہے بیلٹنگ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، پھر جس کا نام قرہ میں نکلتا اس زوجہ کو ساتھ لے جاتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرے میں میرا نام نکلا۔ یہ کوئی پکنک منانے نہیں جانے ہوتے تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں جاری ہوتی تھی بیویاں ساتھ، ظاہر ہے لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کو آؤٹنگ پہ جا رہے ہوتے تھے۔ یہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرہ میں میرا نام نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وقت وہ تھا جبکہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں، یہ جملہ یاد رکھنا آپ نے، کیونکہ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی اور جاوید احمد غامدی ان تینوں کی کلاس بھی تھوڑی سی لینی ہے پردے کے حوالے سے۔ میں تینوں کی بہت عزت بھی کرتا ہوں لیکن اختلاف رائے بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ چہرے کا پردے کے قائل نہیں ہے، تو اس کے رد میں یہ بخاری مسلم سے حدیث بیان کرنے لگا۔ وہ کہتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں، یعنی اس سے پہلے پردہ نہیں تھا، بعد میں ہو گیا۔ چنانچہ سفر کے دوران میں پردے کے ساتھ اونٹ کے ہودج، ایک ڈولی جیسا پرانے زمانے میں وہ عورتوں کو بیاہ کے لایا جاتا تھا، اس قسم کی ڈولیاں بنی ہوئی تھی جس میں سیدہ عائشہ کا وہ ڈولی ہوتی تھی جس کو اٹھایا جاتا تھا، 4 اصحاب اٹھاتے تھے اور پھر اونٹ پہ سوار کروا دیا کرتے تھے۔ ہودج میں سوار، یہ مولویوں کے لیے میں بول رہا ہوں، ہودج ہاں کے اوپر زبر ہے، یہ ویسے اردو میں آپ بولیں گے ہودج لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، ہودج میں سوار کرائی جاتی اور اتاری جاتی تھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جنگ سے فارغ ہو کر واپس آئے، پکنک منا کر نہیں، جنگ سے فارغ ہو کر، کئی لوگ شہید بھی ہوئے اس میں۔ تو مدینہ شریف کے بالکل قریب پہنچ گئے تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے بعد چلنے کا حکم فرمایا، تھوڑی دیر ریسٹ، پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں۔ میں رفع حاجت کی غرض سے یعنی پیشاب کرنے کے لیے لشکر سے تھوڑا دور نکل گئی، جب واپس آئی اور سوار ہونے کے لیے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار جو یمنی موتیوں کا بنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ اب یہ ہار، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ زیور جو ہے یہ عورتوں کی کمزوری ہے، اب وہ عورت چاہے نبی کی بیوی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان عورتوں کے اندر زیور کے ساتھ شغف رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ٹوٹ کر گر پڑا، میں فوراً واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی۔ اسی میں مجھے دیر ہو گئی، جن لوگوں کے سپرد مجھے ہودج پر سوار کرنے کا کام تھا انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ظاہر ہے اتنا وزن ہے تو اس میں اب اگر کوئی 50-60 کلو عمر، بلکہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں 50-60 کلو سے بھی کم وزن کی کوئی عورت بیٹھی ہو تو کیا پتہ چلے گا، نیگلیجبل ہے۔ اور وہ یہ سمجھے کہ میں بیٹھی ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں ہلکی ہوا کرتی تھی کیونکہ غذا سادی اور غیر مرغن ہوا کرتی تھی، اس لیے ہودج اٹھانے والوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں تو اس ہودج میں سوار ہی نہیں ہوں، دوسرا میں بہت کم سن بھی تھی، یعنی میرا وزن بھی کم تھا۔ اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیے۔ مجھے ہار اس وقت ملا جبکہ لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا، اکیلی عورت۔
میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو ضرور تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیں گے. یہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں بھی اگر جہاں پر وہ ایسا معاملہ ہے تو وہیں پر رہے تاکہ وہاں پر آگے کوئی تلاش کر سکے. اب تو خیر موبائل فون ہے, مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے. اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں بیٹھے بیٹھے سو گئی. اسی دوران سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے. وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں. یعنی جب پڑاؤ اٹھایا تو کسی کا کوئی سامان نہ رہ گیا ہو تو وہ پیچھے ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ مینج کر لیں. جس طرح آپ لوگ اب یہاں سے جتنے 80-100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں چلے جائیں گے پیچھے, ہمارے عثمان بھائی نے وہ سارے وہ کپ سمیٹنے ہیں. تو ویسے تو جب ڈسپوزیبل باری سوٹ کے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں جو ہے نا جوسز وہ ڈبے بھی سوٹ کے, تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی ضروری سامان ہے. تو صفوان بن معطل پیچھے رہتے تھے تو وہ اس کو چنا کرتے تھے. وہ صبح کے وقت جب میرے قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا, کیونکہ پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے. سوتی ہوئی حالت میں سیدہ عائشہ کا پردہ اتر گیا ہوا. سیدنا صفوان نے پہچان لیا تو اماں ہے. اور اماں کیا کمنٹری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میری شکل اسی لیے دیکھ کے پہچان لیا کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میری شکل دیکھا تھا. اگر وہ نہ دیکھی ہوتی مجھے پہچانتے بھی نہیں عورت کون ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ فار ڈاکٹر ذاکر نائک, شیخ البانی, چلے وہ تو فوت ہو چکے رحمہ اللہ, اور جاوید احمد غامدی صاحب حافظ اللہ تعالی ساروں کے لیے. تو یہ پردے کا چہرہ تھا امہات المومنین. ہمارے لیے تو آئیڈیل وہی ہے نا. سورۃ العذاب میں آیا کہ نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. تم تو رول ماڈل ہو امت کے لیے. تو امت کے لیے کوئی غامدی صاحب کہتے ہیں یہ ازواج کی خصوصیت تھی, چہرہ ڈھانپنا باقیوں کی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ اگر کوئی کر لے تو بہتر, نہ کرے تو کوئی واجب نہیں ہے. تو پردے کی آیات جو نازل ہوئی, حکم نازل ہوا, کس کے لیے ہوا تھا؟ مسئلہ 106 میں بھی میں نے تھوڑا بہت اشارہ کیا. انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر بھی انشاءاللہ اس حوالے سے دوں گا. تو صفوان بن معطل نے جب دیکھا تو عائشہ کہتی ہیں انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایک بہت بڑی مصیبت تھی مسلمانوں کے اوپر. ان کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی. انہوں نے اونچی بات سے پڑھا کہ اماں جاگ جائے, اور میں نے اپنی چادر سے فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا. یعنی چہرہ چھپا لیا, چہرے کے الفاظ موجود ہیں. اچھا, اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات تک نہیں کی. آپ ذرا اس صحابی کی جو ہے عفت و عصمت کو بھی داد دیں, ورنہ وہ کہتے ہیں اماں جی تسی پیچھے رہ گئے ہو, میں جناب حاضر تھوڑا غلام. ادھر تو لوگ بڑی ایفیشنسی جاڑتے ہیں جناب, بے فکر وہ کچھ نہیں ہوتا, میں جناب انہیں اٹھ لے کے آیا. کوئی بات نہیں کی. اس چیز کو بھی انہوں نے سیدہ عائشہ کی عصمت اور عفت کے منافی سمجھا. وہ کہتے ہیں صرف یہ پڑھا اور میں اٹھی اور کوئی بات نہیں کی. اللہ کی قسم ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات تک نہیں کی, اور نہ ہی میں نے ان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کوئی اور بات سنی. یہ انہوں نے آپس میں کوئی خود کلامی بھی نہیں کی کہ شکر ہے یا اللہ میں نے بھیجا. آپس میں بھی کوئی بات نہیں, انہوں نے اپنے آپ سے بھی کوئی بات نہیں کی. صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری سے اتر کر اس کے دست و پا کو باندھنے میں مصروف ہوئے. پھر انہوں نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا اور میں اس پر بیٹھ گئی. یعنی وہ جانور بدک نہ جائے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئے. صفوان یعنی بٹھایا, اس نے اونٹ کو نیچے بٹھایا تو پھر آپ اس کے پر سوار. صفوان آگے آگے اونٹ کو کھینچتا ہوا چلا, اور ہم دوپہر کے قریب شدت کی گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے, اور سب ٹھہرے ہوئے تھے. یعنی سب انتظار کر, مدینے میں نہیں پہنچے تھے, راستے میں انتظار کر رہے تھے. پھر جسے تہمت لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا. اور جو اس بہتان کا سب سے زیادہ محرک ہوا وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. اور وہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے سامنے جب بھی افک کا ذکر ہوتا تو اس کا اقرار کرتا تھا, اور اس واقعے کو یعنی جھوٹا واقعہ بنا کے سنایا بھی کرتا تھا. جبکہ ان بہتان لگانے والوں میں تینوں ہی صحابہ ہیں. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے, حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں ہے, تینوں صحابہ. نمبر 1 سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. نمبر 2 سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, یہ سیدنا ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے. اور تیسرا ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن چھوٹی حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام. یہ تین تھے جنہوں نے جو اس تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے بغیر دلیل کے. اور پھر چونکہ دلیل نہیں تھی, جھوٹا الزام بھی تھا, ان کو پھر 80 کوڑے بھی لگے. صحابیوں نے چھوڑا نہیں گیا. وہ حدیث موجود ہے ترمذی میں 3180, سنن ابی داؤد میں 4474, مشکات میں بھی موجود ہے 3579 53579, کہ ان تینوں کو پھر 80 کوڑے بھی لگائے گئے جھوٹے الزام کی وجہ سے, قذف جسے کہا جاتا ہے. اگر ثابت نہ ہو تو پھر ان پہ کوڑے لگائے جائیں گے. عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ دیا گیا چونکہ منافق تھا, فتنے کے ڈر سے کہ وہ پارٹی بازی نہ بنا لے, اس کے تو سب کو یاد تھا, اس کو اس میں صرف نظر کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی مجھے نہیں پتا کسی صحابی اس میں شامل ہوا ہو, مگر منافقین کی ایک جماعت تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, کہ ان میں سے جو سب سے بڑا ہے ہم اس کو عذاب دیں گے. یعنی عبداللہ ابن ابی وہ بڑا اس کا سرغنہ تھا, یعنی جو ان کا سرغنہ تھا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور عروہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سرغنہ عبداللہ ابن ابی تھا. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بنو امیہ کے لوگ کتنے عرصے تک یہ جو الفاظ ہے نا قرآن میں کہ ان کا بڑا جو ہے اس کو عذاب دیں گے, تو حضرت علی پہ لگاتے تھے نعوذ باللہ. لیکن بخاری مسلم پہ قربان جائے, انہوں نے تو نام بھی لکھ دیا کہ عبداللہ بن ابی تھا. یہ جب انسان دشمنی پہ اتر آئے تو پھر انسان, جس طرح وہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے, یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہے. حالانکہ مسلمان تو موسیٰ کو بھی مانتے تھے, آسمانی دین کو مانتے تھے, مشرکین تو بت پرست تھے. لیکن جب کسی کا گیر الٹا لگ جائے, تعصب میں بغیم بینوں میں آ جائے, تو پھر ان قسم کی بات کرتے ہیں. جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے جو بعض جو سخت قسم کے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو بریلوی دیوبندی ہے تو مشرکین عرب سے نہیں گئے گزرے. مشرکین عرب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے تھے, نعوذ باللہ, کتنے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے تھے.
اور یہ تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی جب بولنے پہ آتے ہیں کہتے ہیں اہل حدیث تو جو ہے مشرکین عرب سے بھی گزرے ہیں, وہ گستاخ رسول ہے, یہ بھی گستاخ رسول ہے, جس کا جو دل کرتا ہے نا وہ بولتا ہے. تو یہ میں نے ساتھ انصاف کا تقاضا تھا, چونکہ یہ تاریخ اسلام میں بہت یہ ملتا ہے کہ یہ بڑے شد و مت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا زور ٹوٹا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سیدنا حسان بھی توبت لگانے والوں میں شامل تھے, مگر سیدہ عائشہ حسان کا برائی سے ذکر کرنا ناپسند کیا کرتی تھی, کیونکہ حضرت حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں کہا کرتے تھے. کیونکہ ان کا یہ شعر بھی سیدہ عائشہ کو بڑا پسند تھا. حسان ابن ثابت نے ہی کہا فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بے شک میں, میرے ماں باپ, میری عزت اور آبرو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربان ہے. تو یہ نعت کے والے سے بخاری مسلم میں بھی حدیثیں موجود ہے حسان ابن ثابت کے بارے میں, مسند نمبر 56 میں نے ریکارڈ کروائی ہیں وہ حدیث. بہرحال سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں مدینہ میں 1 مہینہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں تہمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا. اب سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ جی آپ کے خلاف اس طرح کا طوفان کھڑا کر دیا, کہتی ہے میرا شک بڑھتا گیا اور قدرے اس وجہ سے زور پیدا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور صرف اتنا دریافت فرما کر چلے جاتے کہ عائشہ آپ کیسی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیماری میں اضافہ ہوتا گیا اور مجھے اس طوفان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی. جب مجھے کچھ صحت ہوئی تو میں مستاح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے باہر گئی. یعنی وہاں پہ ٹوائلٹ اٹیچ بات تو نہیں ہوا کرتے تھے, عورتیں بھی رات کے وقت میں اور ٹوائلٹ بھی جانے کی ٹائمنگ ہوا کرتی تھی. یہ بے ٹائم کھانے آج کل کے انہوں نے تو ہر ٹائم ٹوائلٹ لگا دیا, بلکہ بعض لوگ تو وہ مطلب بار بار ٹوائلٹ جا رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نماز کا ٹائم ہے, تو یہ اس لیے کہ بے وقت کھانا ہے. اس وقت تو ٹائمنگ ہوتی تھی. ابھی بھی جو لوگ کھانا ٹائمنگ پہ کھاتے ہیں وہ ٹائمنگ کے اوپر ہی ٹوائلٹ والا ایشو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے مراد یعنی بڑے پیشاب کی میں بات کروں, چھوٹے پیشاب والا تو اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ہم لوگ باہر جایا کرتے تھے. تو اب وہ کہتی ہیں کہ میں مستاح کی جن تومل لگانے والا صحابی تھا اس کی ماں کے ساتھ ہی باہر جا رہی تھی. اب حضرت عائشہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بیٹے نے کام ڈالا ہوا ہے. رفع حاجت کے لیے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے اور ہم بھی عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے, کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں تکلیف ہوتی تھی, یعنی بدبو کی وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ظاہر اس وقت سیوریج کا سسٹم نہیں تھا, تو ظاہر ہے وہ جس طرح آج ہم نے تو اپنی یعنی بچپنے میں چیزیں دیکھی ہیں کہ عورتیں وہ صفائی کرنے والی گھر سے سب کچھ اٹھا کے لے جایا کرتی تھی جب تک یہ سیوریج والا سسٹم نہیں تھا. تو اس زمانے میں بھی ظاہر گھر سے بدبو اور پھر بندہ لگوانا ذمہ داروں کو ارینج کرنا ہی بڑا ایک ایشو تھا, تو اس لیے وہ لوگ باہر جایا کرتے تھے. ابھی بھی میرا خیال ہے کے پی کے اندر, کیوں جی کے پی کے اندر رواج موجود ہے, ابھی بھی لوگ جو ہے وہ باہر جا کے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جایا کرتے تھے باہر. میں اور مستاح کی ماں جو کہ ابی روم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں صخر بن عامر کی بیٹی تھی, اور وہ میرے والد سیدنا ابوبکر کی خالہ تھی, اور مستاح بن ثاثہ ان کا بیٹا تھا, یعنی سیدنا ابوبکر کی خالہ کا بیٹا رشتے میں. دیکھو یعنی گھر والا, اور اس کا وظیفہ حضرت ابوبکر نے لگایا ہوا تھا. یہ وہ تھا کہ جو حضرت ابوبکر کے ٹکڑوں میں پال رہا تھا. ظاہر اللہ نے سبب بنایا ہوا تھا, سیدنا ابوبکر اس کے لیے وظیفہ لگایا ہوا تھا غربت کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ میں اس کی ماں کے ساتھ جب رفع حاجت سے فارغ ہو کر لوٹنے لگے تو راستے میں مستاح کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھا تو وہ گر پڑی. تو وہ اپنے بیٹے مستاح کو برا کہنا شروع ہو گئی کہ تیرے ستیہ ناس ہو جائے. یہاں بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا, کوئی اس قسم کی ایمرجنسی ہوئی, کوئی کسی کو کوئی انگلی پہ لگ گئی تو وہ گری نہ, تو اس نے اپنی ماں اپنے بیٹے کو کہا تیرا بیڑا گرک ہو جائے مستاح, تیرا وہ بال میرے تے پیڑ میں ڈگی ہے نا, تیری وجہ تو ایسا پٹھا کام کیتا ہے. یہ اصل میں تھا بیچ میں. اب اما عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ارے تم مستاح کو بھی بری کہہ رہی ہو, گری تو خود ہو, وہ تو جنگ بدر کا صحابی ہے. لو جی بدری صحابی. یہاں لوگ کہتے ہیں صحابہ معصوم ہیں, وہ بے انسان تھے, غلطی ہو سکتی ہے. اس سے بڑی کوئی غلطی ہے کہ اما عائشہ کے اوپر تہمت لگا دی. صحابہ معصوم نہیں تھے, انسان تھے, اور ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی, لیکن ان کو پیغمبروں کا درجہ تو نہ تھا. میں نے پچھلے دفعہ بتایا کہ شیخ البانی نے حدیث حوض کے اوپر لکھا ہے کہ شیعہ 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی جو ہے وہ سارے صحابہ کو معصوم مان کے شیعوں والا ہی کام کر رہے ہیں. احترام کریں, غلطی اپنی جگہ, معصومیت صرف انبیاء والی ہے, اور انبیاء کی بھی معصومیت کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں ہے. میں نے عصمت انبیاء پہ پورا لیکچر دیا, مسئلہ 88A اور B. انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, گناہ نہیں ہوئے. غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں, قرآن میں ریکارڈ ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی, حضرت یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ایون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی 3 چیزیں بیان ہوئی قرآن کے اندر. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 88A اور B اہل سنت پاک.com پہ ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے اپنے بیٹے کو برا کہنا شروع کیا. میں نے کہا مستاح کو برا کہہ رہی ہو جبکہ وہ جنگ بدر کا صحابی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی بندی عائشہ تم نے مستاح کی بات نہیں سنی, اس نے کیا بات کی ہے. تو اس نے ساری بات بیان کر دی جس سے میری بیماری دگنی ہو گئی. سیدہ عائشہ پہلے ہی بیمار, اوپر سے یہ صدمہ. اب ان کو فلم چلنا شروع کی, اچھا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اتنا التفات نہیں فرما رہے, تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے اور وہ آگے آئے گا. اتنے سخت الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کی. تو میں گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام کے بعد مجھ سے پوچھا, آپ تو پوری فلم چلی ہوئی تھی. سیدہ عائشہ نے کہا اچھا, ہم نے سمجھ لگ گئی ہے, دل ہی دل میں. انہوں نے کہا مجھ سے پوچھا پر میں کیسی ہوں. میں نے عرض کیا کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیں. اب یہ انڈیکیٹر تھا, ورنہ ایک محبوب بیوی اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے میں اپنے ماں پیوں کو ملا ہوا, تو سوچے گا بھی خیریت ہے, کس لیے جانا ہے, کتنے دنوں بعد ہوگی. سیدہ عائشہ کہتی میں اس لیے جانا چاہ رہی تھی, میں جا کے ادھر جا کے پوچھوں اپنے ماں باپ سے کہ یہ جو طوفان کھڑا ہوا ہے تو تسی لوگ کیسے کر دو, میں تھوڑی بچی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا خیال تھا کہ میں ان کے پاس جا کر اس بات کی تحقیق کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً اجازت دی تھی, کوئی آپ نے نہیں روکا. میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ماں سادیاں ماں, انہوں نے کہا بیٹی تم اس کا بالکل غم مت کھاؤ,
برے بھی لوگ کہتے ہیں علی بھائی آپ الزام لگتا ہے خاموش نے کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ بات کرنا ہے وہ جس سے ہوئی ہوتی ہے انہوں پتا ہے نا کہ پہ ہوتا ہے کسی کو مشورہ دینا بڑا دھوکا ہوتا ہے. اب یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا غم نہ کھاؤ, یہ تو شروع سے ہوتا چلا ہے جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنیں ہوتی ہیں اور شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس قسم کی عورتوں پہ الزامات نکلتے رہتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, لوگ ایسی باتیں منہ سے نکالنا شروع ہو گئی اور آپ کہہ رہی کچھ نہیں. وہی گل ہے نا جس سے مصیبت پئی ہوتی ہے انہوں پتا ہوتا ہے نا. لیکچر تو ریکارڈ کرانا ہے انجینئر محمد علی مرزا پر 10 جھوٹے الزامات کا تحقیقی جائزہ, وہ جو تکلیف سے گزرا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. خیر میں رات بھر روتی رہی اور صبح ہو گئی, نہ آنسو تھمے نہ ہی نیند آئی پوری رات. جب وہی الہی آنے میں دیر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسامہ کو بلایا. یہی دو حضور کے لاڈلے سے آپ تھے. سیدنا علی بچپن سے پالا ہوا اور سیدنا جو اسامہ تھے وہ زید بن حارثہ کے بیٹے, وہ بھی آپ کے پوتوں کی مانند تھے. اچھا, اور اس معاملے میں مشورہ کیا. اسامہ جو ازواج مطہرات کی پاک دامنی سے واقف تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, ان کو اپنے پاس رکھیے, میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکھتا, وہ نیک اور پاک دامن عورت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں تمہارے, اب آج کل کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بیوی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہے کس طرح کی گلاں کر رہے ہو, تسی خود اپنی بیوی تے شک کر رہے ہو, تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فوراً ہی. مطلب لوگ جو ہے نا فضائل بیان کرنا شروع کرتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ انسان تو انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں تو ہمیں آپ ان کے بارے میں صحیح کمنٹس دینے چاہیے جو ان کا کریکٹر ہے. اچھا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی سے پوچھا تو سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی ہے؟ اور بہت سی عورتیں موجود ہیں, آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اب اس بات کو نا لوگ کہتے ہیں جی سیدنا علی نے بغض کا اظہار کیا ہے اما عائشہ کے ساتھ. بھئی یہ ان کا بغض نہیں تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی انتہا درجے کی عقیدت تھی. انہوں نے قطعاً نہیں کہا کہ عائشہ اس طرح کی ہے یا اس نے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک بیوی کے پیچھے اتنی ٹینشن لی ہے, اتنی عورتیں اور موجود ہیں آپ کے لیے. اور واللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سیدنا علی کی توثیق کر دی ہے قیامت تک کے لیے. میں نازبیوں کو پکی دے رہا ہوں جو علی سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی علی عائشہ سے بغض رکھتے, نعوذ باللہ. علی بھی جو اللہ تعالیٰ بھی عائشہ سے بغض رکھتے تھے. واقعہ ایلا جو بخاری مسلم میں ہے, جو سورہ الاحزاب اور سورہ تحریم کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ اور حفصہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی, جو قرآن میں بھی آیا سورہ تحریم سورۃ الاحزاب میں, حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا طلاق دیں دونوں کو. میں نے پورا مسئلہ نمبر 105 جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ, اس میں یہ حدیث ایلا بیان کی ہے. آج مال نہیں ہے ورنہ تو 1.5 گھنٹہ لگ جائے. اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اس کی تسلی میں جب سورہ تحریم کی آیات نازل ہوئی تو عائشہ اور حفصہ کو کہا گیا تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پن آ گیا ہے, رجوع لاؤ, توبہ کرو, اور اگر تم ہمارے نبی کے ساتھ یہ شروع کرو گی تو یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کو اور عورتیں دے گا اگر وہ تمہیں طلاق دے دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کی خوبیاں گنوائیں کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ اور حفصہ کو طلاق دے دے تو ہم آپ کو مسلم, مؤمن, تابع فرمان, توبہ کرنے والی, عبادت گزار, روزہ دار اور کنواریاں اور عورتیں عطا فرما دیں گے. تو سیدنا علی نے کون سا جرم کیا یہ کہا کہہ کے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تھوڑی اور عورتیں, انہوں نے تو اتنا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی بریک اپ بھی دے دیا کہ اگر آپ عائشہ حفصہ کو طلاق دیں تو ہم آپ کو مسلم, مؤمن, تابع فرمان, توبہ کرنے والی, عبادت گزار, روزہ دار, کنواری بیویاں اور عطا فرما دیں گے. آپ ان 2 بیویوں پہ بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سخت حمیت تھی سیدنا علی کے دل میں, تو یہ انہوں نے اس کا اظہار کیا. حضرت عائشہ کو کوئی برا نہیں کہا, اور آگے الفاظ بھی آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ اپنی خادمہ سے پوچھیے. سیدنا علی نے کہا کہ میں اب اس کے بارے میں کیا کمنٹس کروں, عائشہ کے بارے میں سب سے قریبی تو آپ کی خادمہ ہے جو عائشہ اور آپ کے دونوں کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ سب سے بہتر سمجھتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کریکٹر کیسا ہے, وہ سب قصہ بیان کریں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو طلب کیا اور فرمایا اے بریرہ عائشہ کی کوئی بے جا بات تمہیں معلوم ہو اور دیکھی ہو تو اسے بیان کرو. بریرہ نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا, میں نے عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر تہمت کی تصدیق کر سکوں. انہوں نے توثیق کر دی. اللہ اکبر. ہاں وہ نہایت کم سن لڑکی ہیں اور ان کے بھولے پن کی حالت یہ ہے کہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے. یعنی یہ ان کے اندر ایک تھوڑی سی اس حوالے سے کمزوری موجود ہے, باقی کریکٹر کی کوئی کمزوری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کی بات سن کر کھڑے ہوئے, پھر منبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے متعلق مسلمانوں سے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا مسلمانوں اس شخص سے کون بدلہ لے گا جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لے آیا. اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھانا ہے نا, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جب قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے. تو سب سے نیک آدمی کون ہے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس قسم میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے. اچھا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں کہا کہ اور جس غریب صفوان کو یہ شریک کر رہے ہیں میرے بیوی کے معاملے میں وہ بھی انتہائی اچھا آدمی ہے, میری غیر موجودگی میں کبھی بھی وہ میری بیوی کے پاس نہیں آیا. یہ کلام سنتے ہی سعد ابن معاذ اوس کے سردار کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. اگر یہ شخص میرے قبیلے کا ہوتا, یعنی عبداللہ ابن ابی وہ خزرج میں سے تھا, تو میں ابھی اس کی گردن مار دیتا, اور اگر یہ ہمارے بھائیوں خزرج میں سے ہے, اب قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے تو اس پہ عمل کیا جائے گا, ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے.
اچھا اب دیکھیں قبائلی سسٹم کتنا اسٹرانگ تھا. یہ سن کر قبیلہ خزرج کا ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کی ماں حسان کی چچا زاد بہن تھی اور اس کے قبیلے کی تھی. اس کا نام سیدنا سعد ابن عبادہ تھا. وہ خزرج کے سردار, وہ بھی صحابی ہیں. 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا. وہ خزرج کا سردار تھا. کھڑا ہوا کہنے لگا واللہ اے سعد ابن معاذ تو جھوٹا ہے اور کبھی اس کو نہیں مار سکتا, نہ تیری یہ مجال ہے کہ تو اسے مار سکے. اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو کبھی بھی اسے قتل نہ کرتا. اب وہ چونکہ ہمارے قبیلے کا اس لیے تو کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں یعنی انسانی انسٹنکٹ کتنی عجیب چیز ہے. مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے سعد ابن معاذ مسلمان ہوئے. سعد ابن عبادہ پہلے مسلمان ہوئے ہیں, خزرج کے سردار. ان کی دعوت سے سعد ابن معاذ مسلمان ہوئے جو غزوہ خندق کے اوپر شہید ہو گئے, ان کے تیر لگا کے, اور وہی زخم جو ہے وہ آگے ان کی شہادت تک چلا گیا. اب وہ بعد میں مسلمان ہیں اور ان کے ایمان کا لیول دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کا ہوتا ہم تب بھی قتل کر دیتے, اس قبیلے کا نہیں چھوڑیں گے, آپ ذرا ایک دفعہ اشارہ کریں ہمیں. اور دوسرا قبیلہ خزرج کا سردار صحابی ہے سعد ابن عبادہ. کہہ رہے ہیں ہاں سعد اس لیے تو کہہ رہے دونوں کا نام سعد ہی ہے, سعد ابن معاذ کیوں سعد علی سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ. ایک تیسرے صحابی بھی ہے سعد, میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی سعد رکھا ہے, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو وہ دونوں سعد ہیں اور وہ دونوں اس طرح جب کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا, اسی دوران اسید بن حزیر کھڑے ہوئے, یعنی اوس کے ایک اور سردار تھے جو سعد ابن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے. سعد ابن عبادہ تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے. حالانکہ وہ صحابی تھے. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کی. انہوں نے کہا سعد تم منافق ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر اب اپنی قوم کی حمایت کر رہا ہے. انہوں نے کہا تو ہے بندہ نیک صاحب پر ہوں تیری قوم آگے آ گئی ہے. اور یہی ہوا کی وفات کے بعد, یعنی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی وہ چیزیں سامنے آ گئیں جس کی وجہ سے سیدنا علی کی خلافت ماننے سے لوگوں نے انکار کیا. وہی قبائلی تعصب اتنا زیادہ تھا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت تھی کہ وہ تب کیا. حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر اپنی قوم کی حمایت کر رہا تھا. اس گفتگو کے بعد اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہوئے اور لڑنے پر مستعد نظر آئے. دو اور لوگ ہیں ان کے تک لینے تو ایسی تیسی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں. اچھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ان کو خاموش کرواتے رہے, آخر وہ خاموش ہو گئے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, ورنہ اس قبائلی سسٹم میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس ٹائم ایسی ان کی کیفیت دماغ کی ہو جاتی تھی قبیلوں کی, وہ کسی کی نہیں سنتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور بیٹھ گئے. اب ذرا اب آگے کیا آپ سے بات کرتے ہیں, معاملات بگڑ جانے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں تمام دن رات روتی رہی, نہ آنسو تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی, اور میرے ماں باپ بھی قبیدہ خاطر تھے. میں 2 دن تک برابر روتی رہی, نہ آنسو تھمے اور نہ نیند آئی. 48 گھنٹے اندازہ کریں. اور میں سمجھنے لگی کہ اب تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ماں باپ میرے پاس موجود تھے. اتنے میں انصار کی ایک اور عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی. یعنی وہ عورتیں بھی آپ کو پتہ کٹھی ہو جاتی ہیں, پھر بڑا افسوس ہے جناب جو کچھ ہوا ہے تھوڑے نام, تو وہ بھی آ کے رونا شروع کر دیا. یہاں تو عورتوں کی حالت ہے 40 دن بعد بھی آ کے تو رونا شروع کر دیتی ہیں گھر والوں کو, وہ بھی رونے لگ پڑی. اچھا, مجھے اس کا نام معلوم نہ ہو سکا. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر تشریف, یعنی میں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے گھر تشریف لائے. سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے, ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے 1 مہینے تک آپ میرے پاس بیٹھے بھی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس حوالے سے اتنا قلق تھا. اس دن آ کے پاس بیٹھے. تہمت کے بعد 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے. میرے بارے میں کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے, کلمہ شہادت پڑھا. اس کے بعد فرمایا اے عائشہ, مجھے تمہاری نسبت اس قسم کی خبر ملی ہے, اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ان قریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا, اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو, اس لیے کہ بندہ اگر اپنے گناہ سے توبہ کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. سیدہ عائشہ کو تو آگ لگی بات سن کے. جس نے میرے بھائیو, جب کسی بندے نے وہ کام نہیں کیا ہوتا اور اس کو یہ بات کہی جائے, چاہے آپشن کے طور پہ بھی کی جائے, منو مشورہ دینے والی بھائی خیر ہے, الزام ہے, خاموش رہے. اب دیکھیں سیدہ عائشہ کی آپ اس پہ کیا حالت ہوئی. کہنے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خاوند بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں, اور سیدہ عائشہ ہے دوسری طرف, بیوی بھی ہے ایک نبی کی بہترین عورت بھی ہیں. لیکن الزام میرے بھائیوں برداشت نہیں ہوتا, کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے. اچھا, تو توبہ کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات ختم کر چکے تو میرے آنسو فوراً بند ہو گئے. یعنی اب وہ غم کی بجائے غصہ آ گیا سیدہ عائشہ کو. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں. انہوں نے دماغ میں اور پاس سے ٹوٹ پڑے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں توبہ کر لے کے تجھے گناہ ہوا ہے. اندازہ کرو میرا خاوند مجھ سے یہ بات کر رہا ہے. ایک قطرہ بھی نہ رہا. میں نے اپنے باپ ابوبکر سے کہا کہ رسول اللہ کی بات کا جواب دو. غصہ دیکھیں, یعنی احترام اس جگہ پہ کہ اس سے یہ بھی بات پتہ چلا کہ اگر بیوی کے ماں باپ بیٹھے ہیں تو بیوی کو اپنے خاوند کو جواب نہیں دینا چاہیے اگر کوئی بات بری لگے. تو سیدنا ابوبکر سے کہا سیدہ عائشہ نے کہ میرے باپ ہیں آپ, میرا خاوند میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, آپ اس کو جواب دیں, ان کو جواب دیجیے. اچھا آپ سنیں. میرے والد ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں. انہوں نے تسلی نہیں دی, بیٹا خیر ہے, لیکن غلطی ہوتی ہے نا جس دے الزام لگے ہوا ہے. اچھا, پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب دیجیے, مگر انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ بیٹا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. وہ وہی احترام کے دائرے میں خاموش. آپ سنیں, بات ختم نہیں ہوئی, علیحدہ ڈراپ سین آنا ہے. جب میں نے اپنے ماں باپ کو عاجز دیکھا تو میں نے خود رسول اللہ کو جواب دینا شروع کر دیا. اب آپ ذرا جواب سنیں, جواب آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا شروع کر دیا. حالانکہ میں اس وقت عمر میں بھی کم تھی, قرآن بھی بہت کم جانتی تھی. میں نے کہا اللہ کی قسم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور وہ بات آپ کے دل میں جم گئی ہے، یعنی میرے بارے میں یہ غلط تہمت والی بات آپ کے دل میں جم گئی ہے اور میری طرف سے آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مجھے سچا نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ عائشہ نے یہ کیا ہے۔ اب تازہ کریں۔ ہاں اگر میں اپنے گناہ کا اقرار کر لوں کہ واقعی میں نے یہ کیا ہے اور حالانکہ حقیقت میں نے نہیں کیا تو آپ ضرور مان لیں گے۔ یعنی اگر میں یہ جھوٹی موٹی بھی کہہ دوں نا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کر رہی ہوں، میں کیتا تو کہ ہاں اے ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ یہ باتیں علم غیب والے کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ یہ میں بریلویوں کو توبہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ علم غیب والا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح ہے نہیں ہے، وہ اللہ کے بتانے پر محمول ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6A اور 6B ریکارڈڈ میرا موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ۔ ورنہ اس لیول کی گفتگو میں کہتا ہوں یہ کسی کو یہ گفتگو حضرت عائشہ کے بغیر بتائی جائے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمام بریلوی اس کو کافر اور گستاخ رسول کہیں گے جس نے یہ جملے بولے ہیں حضور کے بارے میں، علم غیب دا منکر گستاخ رسول۔ اور وہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ، ان کے کیتا جو انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہوا ہے پبلک کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا پھر کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یوسف کے والد کی تھی۔ پھر میں نے قرآن کی وہ آیت سورہ یوسف کی پڑھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کروں گی۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے قریبی رشتہ دار سمجھاتے تھے نا کہ یوسف کو نہ یاد کریں نہ یاد کریں، آپ کو ویسے ہی وہم ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہی بڑا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کروں گا جو کچھ یوسف کے بھائیوں نے کیا، اللہ سے مدد مانگوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا منہ گھما لیا اور بستر پر خاموشی سے لیٹ گئی، حضور سے کو کٹ کر کے اتنا غصہ یہ بات کر کے، اس کے بعد کہتی میں نے دوسری طرف منہ کر لیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں گناہ ہوں، اور اگر بریلوی ہوتی تو وہ بھی عقیدہ ہوتا وہ والا جو معاملہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور میری گناہ بے گناہی کو اللہ ظاہر کر دے گا۔ مگر مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، سورۃ النور آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات۔ اللہ اکبر۔ اچھا انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اب ہو جائے گا، کیوں؟ اب اس سے بڑی کیا تکلیف تھی کہ خاوند کہہ رہا کہ توبہ کر لے اگر ہو گیا، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے تھا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی تو کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی تھی کہ میرا خاوند مجھ پہ شک کرے۔ اب کہتی مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد آسانی آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ خود اظہار کر دے گا اس معاملے کا۔ مجھے تو یقین بھی نہ تھا میرے بارے میں آیات نازل ہوں گی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی، کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اپنا قرآن نازل فرما دے گا۔ ہاں یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرے متعلق بتا دیا جائے گا، یعنی اسے کیا پتہ چلا؟ ان کو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود علم غیب جان لیتے ہیں، جب چاہے جتنا چاہے جان لیتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا۔ نعوذ باللہ۔ مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیجیے، خواب میں میرے متعلق بتا دے گا جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، نہ کوئی گھر کا آدمی اٹھا تھا اسی وقت۔ یہ جب وہ باتیں کر کے ہٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی جیسا کہ وحی کے وقت ہوا کرتا تھا، اور اس کلام کی سختی کی وجہ سے، اس کے وزن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے ایام میں بھی جسم مبارک پر پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تم دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ پھٹ جاتا اللہ کے جو ہے اس روب کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت سردیوں میں بھی جب یہ قرآن دل پہ نازل ہوتا تھا تو پسینہ چھوٹ جاتا تھا اور منہ سے خراٹے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں سپر ایفیشنسی آف مائنڈ۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے۔ جب وہی کی حالت گزر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی، عائشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے۔ میری ماں نے ٹھنڈیاں چھاواں، میری ماں نے فوراً کہا عائشہ اٹھو، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ ہاں بیچاری بولیاں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا۔ آپ تو تھوڑی دیر پہلے تک میرے پہ شک کر رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کیوں ادا کروں؟ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، سیم الفاظ ہے، پورا سن چکے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے خاوند کا دل میرے بارے میں صاف کیا، آیات نازل کی۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، انہوں نے نہیں کہا تو گستاخی کر دیتی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ورنہ تو کہنا چاہیے تھا نا۔ ویسے آج کل کے مولوی ہو تو وہ فوراً 302 جا کے وہ کون سی ہے جی وہ 295B لگوا دیتے سیدہ عائشہ کے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل ان منوسوں کا تو عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے جو ٹیکا لگا دیا نا کہ جی گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ توبہ کر بھی لے، مشرک کی توبہ ہے کہ توبہ کر لے، گستاخ رسول کی نہیں ہے۔ یہ ٹیکا ایسا لگا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں نے یہ ٹیکا لگوا کے اپنا دماغ خراب کر لیا۔ میں نے ان کے رد پہ مسئلہ نمبر 49 ریکارڈ کروایا گستاخ رسول کی سزا اور گستاخانہ فلم اور کارٹون کے اوپر۔ یہ کس منطق سے آپ نے نکالا کہ گستاخ رسول کی توبہ نہیں ہے؟ توبہ تو بھائی موت کے غرقنے سے پہلے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ توبہ قبول ہے۔ شرک سے بڑا کون گستاخ ہو سکتا ہے؟ شرک اللہ کی گستاخی ہے، وہ بھی توبہ قبول ہے۔ گستاخ رسول اگر کسی سے وہ بھی جائے قبول ہے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ پاکستانی گستاخی نا، وہ پاکستان میں تو ہر چیز گستاخی۔ میں جو کچھ حضرت عائشہ کا کریکٹر بتا رہا ہوں نا، پاکستان کے کیس میں اس میں درجنوں گستاخیاں پاکستان کے علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنا جو انہوں نے فارمولہ گستاخی رسول کا بنایا وہ لگا دیں گے۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں۔ وہ کہتی ہیں میں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر نہیں ادا کروں گی، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ 10 آیات ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے لے کے وان اللہ رؤوف رحیم، یہ 10 تو پرٹیکولر آپ کی برات میں تھی، اور اگلی 6 آیات میں سیدنا ابوبکر نے جو وظیفہ بند کیا تھا وہ ابوبکر کو بھی کہا گیا تم اللہ کے لیے وظیفہ دے رہے ہو، وظیفہ دوبارہ سے سٹارٹ کرو۔ اندازہ کریں
میرے رب نے میری بے گناہی ظاہر فرما دی. سیدنا ابوبکر جو رشتہ دار کی غربت کی وجہ سے مستح کی کچھ مالی مدد کیا کرتے تھے, انہوں نے مستح کے متعلق یہ سوچا ہی تھا کہ آندہ میں اسے کوئی مال نہیں دوں گا کیونکہ اس نے عائشہ کو بدنام کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی نازل فرما دیا, ولا یأتلی اولو الفضل منکم, جو تم میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے نا, دیکھیں ذرا کس لیول کی بات ہو رہی ہے. جناب یہاں جنید جمشید صاحب کی کوٹر لگا رہے ہیں ادھر, جو بیچارہ معافی مانگ رہا ہے, کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں اور ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ بند کر دیا ہے جس نے عائشہ پہ ان کی زندگی میں رسول کی زندگی میں توبہ لگائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کہا ابو بکر وظیفہ کو بند کیا ہے. یہ مولوی کہتے ہیں نہیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہے, جنید جمشید صاحب آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم. جنید جمشید تو اشرف شیر بھی نہیں ہے, میں تو خیر 105 میں ریکارڈ کرا دیا کہ اصل گستاخ کون ہے, ساروں کے بابوں کو میں نے بتایا. اور یہاں پہ مستح کا وظیفہ جب بند کیا حضرت عائشہ پہ تہمت کیا سے اللہ تعالیٰ نے بجائے مستح کے ابو بکر کو کہا کہ تو اللہ کے لیے وظیفہ دے رہا تھا, تو نے کیوں وظیفہ بند کیا, تو نے تو اللہ سے اجر لینا ہے. یہ آیات نازل ہوئی, اس کے بعد ابو بکر کہنے لگے میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخشے. اس میں اللہ نے کہا تھا آیات میں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے, تو تم اللہ کے دیے میں سے کیوں وظیفہ روکتے ہو. اللہ اکبر, یہ ہے للہیت. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخشے, میں مستح کو وہی کچھ دیا کروں جو پہلے دیا کرتا تھا, واللہ میں اس کو مال دینا بند نہیں کروں گا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کے ایام میں ام المومنین زینب سے جو میری سوکن تھی میرا ہاتھ دریافت کیا, کیونکہ ام المومنین زینب کی بہن جو حمنہ بنت جہش تھی نا, وہ بھی اس میں شامل تھی توبہ لگانے والوں میں. حسان بن ثابت اور مستح کے ساتھ ان تینوں کو کوڑے بھی لگائے گئے. تو ان سے جب پوچھا کہ تم عائشہ کو کیسے جانتی ہو تو کیسا پایا, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں, واللہ میں نے عائشہ کو نیکی اور بہتر کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھی, یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے اعتبار سے سیدہ زینب میرے برابر کی تھی. اور ان کے بارے میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے, مسلم میں, کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میری وہ بیوی مجھے آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں, یعنی اس کی کوالٹی ہے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم ساری بیویاں آپس میں ہاتھ لمبائی کیا کرتی تھی, تو سیدہ زینب سب سے پہلے فوت ہوئی. تو پتہ چلا اچھا یہ ہاتھ لمبے سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی. حضرت زینب سے بڑھ کر حضور کی کوئی بیوی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتی تھی, یہ اتنی لاڈلی بیوی تھی سیدہ زینب. تو عائشہ کہتی ہیں کہ سیدہ زینب کی اگرچہ بہن تھی الزام لگانے والوں میں, لیکن انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیا. حالانکہ عورتیں تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں حق بات کہی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ازواج میں سے اگر میرے مقابلے کی کوئی عورت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تو وہ زینب تھی. اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا, مگر ان کی بہن حمنہ نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی, یعنی ان پہ بھی قذف کے ایسی کوڑے لگائے گئے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں واللہ جس شخص کے متعلق مجھ پر بہتان لگایا گیا یعنی صفوان بن معطل, وہ ان باتوں کو سن کر تعجب کیا کرتا تھا اور سبحان اللہ کہا کرتا تھا. اللہ کی قسم, وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں نے تو کبھی کسی بھی عورت کو ایسے تعلق کے ساتھ ہاتھ تک نہیں لگایا. یعنی وہ کنوارا تھا. وہ کہتا ہے عائشہ کیا میں نے تو کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اور عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد وہ کنواری حالت میں ہی اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے. یہ بھی حضرت عائشہ پر اللہ کی کرامت ہوئی کہ جس مرد کے ساتھ ان کو نعوذ باللہ جوڑا گیا اس حوالے سے صفوان بن معطل, اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں کوئی عورت رکھی نہیں, یعنی وہ والا معاملہ ایسا کیا کہ وہ عورت وہ مرد جو ہے وہ کنواری حالت میں ہی شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. الحمدللہ اس کے اوپر یہ حدیث افک جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب رہا ان آیات کا معاملہ, انشاءاللہ اگلی دفعہ جلدی میں 10-15 منٹ میں کور ہو جائیں گی, تو وہ پورا اس کا بلو پرنٹ آپ کو سمجھ آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين. جزاكم الله خيرا.